قرآن حکیم کی سورہ لیل کی ابتدائی آیات میں اللہ رب العالمین نے احکم الحاکمین نے ایک بہت بڑے انسانی نفسیات کے راز سے پردہ اٹھایا ہے۔ بعض لوگوں کو آپ نے ضرور دیکھا ہوگا کہ وہ خیر والا نیکی والا کام بڑے شوق اور چاہت سے کرتے ہیں، اور مشکل سے مشکل نیکی کا کام بھی بڑی آسانی سے کر گزرتے ہیں۔ صحابہ کرام کے آپ نے واقعات پڑھے، شب بھر عبادت میں، نوافل میں، تلاوت قرآن میں مصروف رہتے۔ ان کی شخصیت کے اندر احساس، ایثار، انفاق، دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کے جذبات بدرجہ کمال موجود رہتے۔ حضرت عمر نماز پڑھتے تو ان کے رونے کی آواز تیسری صف میں آیا کرتی تھی۔ تہجد کے وقت اپنی ساری فیملی کو اٹھاتے، نماز تہجد پڑھاتے، فجر کی نماز کی امامت خود کرتے، اور ایک ایک شخص کا دھیان کرتے کہ کون آیا ہے اور کون آج نہیں آیا، اور پھر پتہ بھی کرواتے کہ وہ آج کیوں نہیں آئے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے جس کمرے کے اندر وصال کیا، آپ کا انتقال ہوا، اس کمرے میں آپ نے 7000 مرتبہ قرآن مجید ختم کیا تھا۔ حضور غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے 15 سال تک روزانہ بلا ناغہ رات کو نوافل میں ایک قرآن ختم کیا۔ آخر کوئی تو وجہ تھی کہ ان کے لیے نماز میں عشق تھا، چاہت تھی، ان کے لیے مشکل سے مشکل طرز عبادت بھی بڑا آسان ہو گیا تھا۔ اور بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ برائی کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں، شراب کے ایک گھونٹ پر یا جوئے پر وہ اپنی عزت، اپنا متاع حیات اور دولت سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کے دل نیکی کی طرف اور کچھ کے برائی کی طرف مائل ہیں۔ آخر اس میں انسانی نفسیات کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں یہ بیان فرمایا ہے۔ اور یہ نقطہ اتنا اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بیان سے پہلے خود 3 قسمیں اٹھائیں، پھر یہ نقطہ بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ، رات کی قسم جب وہ دن کو چھپا لے، وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ، اور دن کی قسم جب وہ چمکے، وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور اس قادر مطلق ذات کی قسم جس نے مذکر اور مؤنث کو پیدا کیا ساری مخلوق میں، وہ اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قسم بھی ارشاد فرمائی۔ یہ ساری کتنی بڑی قسمیں ہیں، آپ اس پر غور کریں۔ سب سے بڑی ذات اللہ کی، اپنی قسم بھی ارشاد فرمائی۔ پھر اس کے وجود کی بہت بڑی 2 دلیلیں، رات اور دن، جو ان گنت اور بے شمار انسان کے لیے منفعتیں رکھتی ہیں، ان کی قسمیں ارشاد فرمائی۔ پھر فرمایا ان سعیکم لشتی، بے شک تمہاری کوششیں مختلف ہیں، کوئی نیکی کی کوشش کر رہا ہے، کوئی برائی کی، کوئی گمراہی کی، کوئی ہدایت کی، تمہاری کوششیں مختلف ہیں۔ لیکن اب وہ پردہ اٹھایا جا رہا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، وہ شخص جو اپنا مال راہ خدا میں دے، مال کے حق پورے کرے، جیسے زکوٰۃ، فطرانہ، صدقات، اسی طرح مقروض کی یا کسی محتاج اور فقیر کی مدد، وَاتَّقَى، اور پرہیزگاری اختیار کرے، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، اور اچھی بات کی تصدیق کرے، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کر آئے ہیں ان تعلیمات کو قبول کرے اور ان کی پیروی کرے،
فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، یہ وہ شخص ہے جس کے لیے ہم نیکی کے کام میں آسانی پیدا کر دیں گے، چونکہ اس نے اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ کس طرح؟ اس نے عبادت بھی کی، رسول اللہ کی تعلیمات کی پیروی کی، قبول کیا، راہ خدا میں دیا، پرہیزگاری کی چادر اوڑھی۔ تو جب اس نے اپنے اوصاف کو اس انداز سے ترتیب دیا تو اب اس کی شخصیت میں عادت ڈیولپ ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر اپنی مدد اور تائید داخل کر دیتا ہے کہ اس کا دل نیکی کے کام میں لگنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب اذان ہو جائے تو اس سے رہا نہیں جائے گا، بغیر نماز پڑھے وہ بیٹھا رہے۔ وہ قرآن کی تلاوت کے بغیر اپنی باطنی تسکین محسوس نہیں کرے گا۔ وہ خیر خواہی، ہمدردی، حسن اخلاق جیسے اعلیٰ اوصاف اور اقدار کو چھوڑ نہیں سکے گا۔ اس کی عادت، اس کا معمول، پھر تائید ربانی، یہ ساری چیزیں مل کر اس کو ان چیزوں کا محب اور خوگر بنا دیتی ہیں۔ اس سے لازماً نتیجہ یہ نکلا کہ جس شخص نے اپنے آپ کو اس طریقے سے تیار نہ کیا، پھر اس کی حالت یہی ہوگی، اذان بھی ہوتی رہے، پکارنے والا پکارتا رہے، لیکن وہ پھر بھی اللہ کی طرف نہیں آ سکے گا، خیر اور نیکی کے قریب نہیں جا سکے گا۔ یہ بہت بڑا پیغام ہے۔ ہم میں سے جس شخص میں کمی ہے، صدق دل سے توبہ کر کے دل کے زنگ کو دور کر کے اسی ٹریک پر چلے۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی نیک اعمال کی عادت نصیب فرمائے گا۔